بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. پہلے میں ایک وضاحت کر دوں, میرا شو 8 بجے نہیں ہے کیونکہ آج کل سینسرشپ بہت زیادہ ہے, تو لائیو شو پہ پابندی ہے, تھوڑا پہلے کرنا پڑتا ہے, اس لیے جلدی جانا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر نصر شاہد صاحب اور عبداللہ ملک صاحب. ڈاکٹر نصر شاہد صاحب نے آپ کو اپنی موومنٹ کے جب اغراض و مقاصد بنائے تو انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ 1994 میں یہ پاکستان سے گئے. جب انہوں نے 1994 کا ذکر کیا تو مجھے بھی 1994 یاد آ گیا. میں اس وقت ایک نوجوان صحافی تھا اور پہلی دفعہ 1994 میں ایک آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے مجھے نوکری سے فارغ کیا گیا. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے ہمارے جو کچھ دوست تھے اسلام آباد میں, انہوں نے کہا جی پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے, ادھر جو جمہوریت ہے یہ برائے نام ہے, بہتر ہے آپ یہ ملک چھوڑ دیں. اور پھر انہوں نے مجھے ایک ڈپلومیٹ سے ملوایا اور ڈپلومیٹ نے مجھے میرے کچھ کہے بغیر ہی پورا طریقہ کار بتایا, آپ اس طرح کریں, یہ کریں, اس طرح اپلائی کریں, یہ لیٹر لیں اور ہم آپ کو پولیٹیکل اسائلم دلوا دیں گے. لیکن دل نہیں مانا. اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے موقع ملے. ایک وہ واقعے کا ذکر کیا ہے ملک صاحب نے, تو وہ بھی کیونکہ چودھری اعتزاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودھری اعتزاز صاحب جو ہے وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے, آغا خان ہاسپٹل کراچی میں. تو میرا خیال ہے وہ 5واں 6واں دن تھا, لیکن اس وقت بھی خون بہت نکل رہا تھا میرے زخموں میں سے. تو چودھری صاحب نے مجھے دیکھا تو چودھری صاحب جو ہیں وہ فرط جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا, یہ رونا شروع ہو گئے. اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں اور میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا. تو میں بھی چودھری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا. تو جب چودھری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا. ڈاکٹر نے کہا یار آپ 5-6 دن نہیں روئے, تو اب آپ کیوں روئے؟ میں نے کہا جی وہ چودھری صاحب رو رہے تھے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودھری صاحب رو پڑے, تو باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پہ ذرا پریشر ہے, تو آپ کے لیے ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے UAE سے, وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں. اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا حافظ, اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے, وہ نکلوانی ہیں. تو اس دوران میں چپ کر گیا. تو چودھری صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی, ایک دھاگا سا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ کوئی غریب عورت ہے, بلوچستان کی ہے, یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے, 5-10 روپے کا, یہ اس کو دے دو. تو میں نے اپنے کلیگ سے کہا ذرا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے. تو وہ واپس گیا اور آیا. اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے, تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لینے آئی. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام پال صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں, میں نے پاکستان سے نہیں جانا. تو یہ میں نے 2 واقعات آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں, جس میں سے بہت سے لوگ اس وقت آپ کو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی پاکستان سے باہر جا سکتے تھے, ان کو بھی بڑے مواقع ملے, لیکن یہ نہیں گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی اسٹرگل کرنی ہے. اور میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کی طرح پاکستان کے حالات سے پریشان ہو کے آپ پاکستان آئے ہیں. تو بہت سے لوگ باہر سے پاکستان آئے ہیں یہ ریسنٹ پاسٹ میں, پچھلے 5-6 مہینے میں, اور ادھر ہی رہ گئے ہیں اور
ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور ابھی تک جیل میں ہیں. تو یہ ایک بڑی بہادر قوم ہے اور اس میں بڑی ریزیلینس ہے. اور عبداللہ ملک صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو مجھے نہیں تھا پتہ، ڈاکٹر نصر صاحب کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو ملک صاحب نے کہا جی کہ ہم نے سول لبرٹیز پہ اور ہیومن رائٹس پہ ایک تقریب کا اہتمام کیا تو آپ نے ضرور آنا. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ تو عبداللہ ملک ہے، یہ تو جب پرویز مشرف کے دور میں مجھ پر پابندی لگی تھی اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ تھا، بعد میں جب بھی پابندی لگی 2 سال پہلے بھی جب میرے پہ پابندی تھی عمران خان صاحب کے دور میں تو اس وقت بھی یہ ہمارے لیے مظاہرے کرتے تھے. تو آج بھی انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو جن مقاصد کے لیے انہوں نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہ کوئی نئے مقاصد نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں. جو صورتحال آج ہمیں درپیش ہے یہ ہمارے لیے کوئی نئی صورتحال نہیں ہے کیونکہ ہم تو اس پہلے بھی صورتحال سے گزرے ہیں. تو عبداللہ ملک صاحب کے نہ مقاصد نئے ہیں، نہ جس صورتحال کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں نہ وہ صورتحال نہیں ہے. صرف جن لوگوں نے یہ صورتحال کریٹ کی ہے ان کے چہرے بدل گئے اور وہ جو چہرے ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. ان کا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب قومی مفاد کا ذکر کیا. میں قومی مفاد کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہ دیں. قومی مفاد کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے پبلک انٹرسٹ، عوامی مفاد ہے اصل چیز. قومی مفاد کے نام پہ آپ کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں